المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، سر ہم نے آج کا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے شروع کیا اور کہا، لوگوں ابھی ہم کل کہہ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے. کل ہم یہ سوچ رہے تھے رمضان کب سے شروع ہوگا، لیکن آج ایک ہفتے سے زیادہ اس مہینے کا وقت گزر چکا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ کیسے یہ مہینہ کب آیا اور کب اتنا زیادہ دن جو ہے نکل گئے، اتنے زیادہ دن کب ہم سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد شیخ نے کہا یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور خیرات اور نیکیوں والا مہینہ ہے. شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں. یہ مہینہ ہم نے پا لیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے سے مستفید ہوں. شیخ نے کہا کہ اس مہینے میں گزشتہ سال اگر ہم لوٹ کر جائیں تو کتنے سارے لوگ ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ مہینہ آیا ہے یا اس سال کے جانے کے بعد درمیان میں جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ مہینہ وہ نہیں پا سکے، تو ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہمیں کوئی ایک خاص مدت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تب تک تم وہاں پہ رہو گے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے عمر متعین کی ہے، لیکن کب ہمیں پتہ ہے. ہم نے یہ مہینہ پا لیا کہ ہمارے لیے خوشی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا جو ہے رمضان کے اگلے ہی دن سے رمضان کا ہو سکتا ہے ہم نہ پائیں، یا یہ رمضان پا لیں مگر اگلا رمضان ہو سکتا ہے ہم نہ پائیں. پھر بھائیوں کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی مہیا کی ہے ان دنوں میں ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. شیخ نے کہا کہ ہم قرآن کی خوب تلاوت کریں. قرآن کا مہینہ ہے رمضان میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. رمضان میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان میں نازل کیا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی ہم خوب تلاوت کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کو ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نا. کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے میرے بھائی. اگر ہم میں سے کوئی اپنے گریبان میں جھانکے اور ہم واقعی معنوں میں سوچیں تو ہم دن میں کم سے کم 3 یا 3.5 یا 4 گھنٹے یا 5 گھنٹہ کم سے کم موبائل دیکھتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو نہیں دیکھتا موبائل؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے کم تو کوئی بھی ایسا ہے جو نہیں دیکھتا ہوگا. لیکن ہم اس میں دیکھتے کیا ہیں؟ اگر ہم اسی جگہ پہ ہم اگر تفسیر قرآن کی سنیں، کیا قرآن کی تفسیر نہیں موجود ہے؟ الحمدللہ پورے یوٹیوب پہ جائیں، آپ فیس بک پہ جائیں، قرآن اگر آپ کو سننا ہے قرآن سنیں، تفسیر سننا ہے تفسیر سنیں. اردو میں سننا ہے، کیرل میں سننا ہے، بنگلہ میں سننا ہے، ہندی میں سننا ہے، کس میں سننا ہے آپ کو؟ سب چیز موجود ہے الحمدللہ. وہی جو ہم موبائل چلاتے ہیں یہاں وہاں کی باتیں سنتے ہیں، اسی پہ ہم قرآن سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، کتنا فائدہ ہوگا ہمیں الحمدللہ. بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم بہانہ کریں کہ ہمیں جو ٹائم نہیں ملتا ہے تو ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے خود اپنے آپ کو کہیں اور مشغول کر رکھا ہے. لیکن تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں خاص طور سے عبادتوں کے لیے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہم ٹائم نکال. السلام علیکم. اس طرح سے شیخ نے کہا کہ ہم قیام کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں. میرے پاس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے رات میں، صرف رمضان میں نہیں، تمام راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوج جایا کرتے تھے اور وہاں جایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے دیر تک نماز پڑھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 45 منٹ کی نماز پوری ہوتی ہے ہماری. کیا ہوگا اس میں؟ لیکن شیطان پھر بھی کیا بولتا ہے، ابھی نماز پڑھے گا تو کمائے گا کب؟ جا رات دن بھر سویا تھا، رات میں جا کما. میرے بھائیوں اگر وہی 45 منٹ کی نماز ہم پڑھ لیں، پوری رات کماتے رہیں، آپ کماتے رہیں گے لیکن آپ کو قیام کا ثواب ملتا رہے گا.
لیکن شیطان ہے بھگا دیتا ہے، نہیں جا تو کما، ابھی نہیں تو کب جائے گا کمانے کے لیے؟ حالانکہ وہ 45 منٹ ہم کہیں ادھر بیٹھ کے گنوا دیتے ہیں، کہیں ادھر بیٹھ کے گنوا دیتے ہیں، کہیں سو کے کہیں آرام کر کے گنوا دیتے ہیں، اور پھر نہ ہم کما پاتے ہیں اور نہ ہماری جو یہ عبادت ہوتی ہے وہ انجام ہو پاتی ہے۔ حالانکہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ 45 منٹ۔ عشاء کی نماز آپ کو پڑھنی واجب ہے، جو عشاء کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور تراویح نہیں پڑھتے، کتنے بڑے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا یعنی پوری نماز مکمل کر لی، پھر وہ واپس ہوا، پھر وہ باہر نکلا مسجد سے، تو وہ اپنے بستر پہ ہوگا مگر اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم چلے گئے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے وقت میں کچھ کر بھی نہ پائیں اور ہمارا وقت یوں ہی ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم خاص طور سے جو فرض نمازیں ہیں پانچوں، ان کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو ہے رأس المال ہے، یہی ہمارے لیے پونجی ہے اصل میں۔ اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا تو سمجھ جائیے کہ ہم سے بڑا محروم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام خود طور پر شیخ نے کہا کہ ہم کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں۔ ہم روزہ الحمدللہ رکھ رہے ہیں، روزہ مکمل رکھیں، روزے میں کسی طرح کوتاہی نہ کریں۔ اس طرح سے شیخ نے کہا کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے شیخ نے کہا کہ ہم جو ہے قرآن پڑھیں، ہم خاص طور سے اس مہینے میں دعائیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ہمیشہ دعاؤں پر ابھارتے تھے، اور خاص طور سے جب ہم قرآن مجید میں جس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، روزے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہیں آگے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزے تم پر فرض ہیں، تم روزے رکھو، روزے کی حکمت یہ ہے جو رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وہی آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب اے اللہ کے رسول تم سے میرے بندے پوچھیں تو کہو کہ تمہارا رب قریب ہے، اجیب دعوت الداعی، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مطلب یہ دعا کا مہینہ ہے میرے بھائی، ہمیں افطاری کو دعا کرنا چاہیے، سحری کی وقت دعا کرنا چاہیے، روزہ دار کی دعا ویسے مقبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ نوافل ہم جب پڑھیں اس میں دعا کرتے رہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے شیخ نے کہا کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اگر ان کو ہم غنیمت نہیں جانیں گے تو بعد میں پھر ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ نے نماز سے متعلق باتیں کی اور کہا کہ نماز کا بہت بڑا مقام ہے، نماز کے بارے میں سب سے پہلے ہم سے قیامت کے لیے سوال ہوگا۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم نماز کا خصوصی اہتمام کریں، ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں، اور ہم یہ جان لیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان نہ مل سکے، کیونکہ کوئی پتہ ہے موت کب آنے والی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ ہمیں اس طرح سے قیامت کے بارے میں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، لیکن کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتا دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ توبہ بندے کو اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندے کو جو ہے اس کی موت اس کے سامنے نظر نہ آ جائے، یعنی حلق تک موت نہ پہنچ جائے۔ کب پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی حلق۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مشرق مغرب سے جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے طلوع نہ ہو جائے بندے کا توبہ اللہ رب العالمین قبول کرتے رہیں گے۔ کب سورج مغرب سے نکلے گا پتہ ہے ہمیں، قیامت کے قریب نکلے گا، لیکن وہ کب ہے ہمیں پتہ ہے؟ قیامت کا دن کب ہے؟ 200 سال بعد ہمیں مہلت ملے گی، ہمیں پتہ ہے۔ 20 سال کی مہلت ہمیں ملے گی، پتہ ہے ہمیں۔ کتنے دن کی مہلت ہمیں پتہ ہے، بس قیامت آنی ہے، یہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ تیار ہے میرے بھائی، اور یہ دنیا میرے بھائیوں فنا ہونے والی دنیا کی کوئی حقیقت دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں، خوب کمائیں، خوب کھائیں، لیکن اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں، اسلام کو نہ بھولیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ تو شیخ محترم نے دوسرا خطبہ جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے بات رکھی، اس میں بھی کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خود کو اللہ رب العالمین کے قریب کر لیں، خود کو اپنے آپ کو جہنم سے جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے آزاد کروا لیں۔
اس کے بعد شیخ نے دعائیں کی اور آج کا خطبہ ختم کیا۔ میرے بھائیوں، آج کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس مہینے سے خوب استفادہ کریں، اس مہینے کو غنیمت جانیں، اس مہینے کو یوں ہی جانے نہ دیں۔ یہ مہینہ ہو سکتا ہے ہم پورا کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ مہینہ پھر ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اگر یہ مہینہ چلے گیا، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا تو یہ بہت